مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس موضوع پر بہت ساری باتیں کی جائیں تو کم ہے، اور اس موضوع پر عوام میں بالخصوص ہماری مستورات میں، ہماری خواتین میں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اندر، ماؤں کے درمیان میں ایک عجیب سی بات پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ موضوع عدت کے حوالے سے، کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے وہ عورت کہ جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، شریعت کی روشنی کے اندر، فقہ کی اصطلاح کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، ان دو قسم کی عورتوں کو متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مطلقہ، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو۔ اب آیا ان کی عدت کیا ہوگی؟ عدت کہتے کسے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کے سامنے آج میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جو ہمارے درمیان میں عجیب باتیں بالکل پھیلی ہوئی اور بیکار، ان کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جڑتا، وہ اس طرح کی باتیں اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، اور اس کے اوپر ایک عرصہ دراز سے ہماری خواتین مستورات عمل کرتے ہوئے آ رہی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، شریعت کی روشنی کے مطابق نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ وہ کیا؟ عدت کا مطلب ہے شمار کرنا، لغوی معنی اس کے شمار کرنا۔ اب جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے جو عدت رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، تو اس کی عدت شریعت نے رکھی ہے 3 حیض، یعنی 3 ماہ 3 مہینے۔ اگر وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو مینسس ایام آتے ہیں، اور حقیقت میں ایسی عورت کے لیے تو 3 حیض یعنی 3 ماہواری ان کی گزرے گی شوہر کے انتقال کے بعد، تو جب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ لیکن ایک ایسی عورت ہوتی ہے، ایسی خواتین ہوتی ہے جو حیض وغیرہ سے مایوس ہوتی ہیں، جن کو حیض مینسس کے ایام نہیں آتے، بیماری ہوتی ہے ان کو بیچاری، بالکل ایام وہ آتے ہی نہیں ناپاکی کے، تو ان کے لیے شریعت کہتی ہے کہ ان کے لیے 3 ماہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، کوئی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ عدت کا اصل مطلب یہ تو ہے استبراء رحم، یعنی عورت اپنے رحم کو خالی کر دے کسی دوسرے شوہر کے پاس جانے کے لیے، یعنی جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، یا وہ شوہر جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس شوہر کے جو حمل تھا، اس عورت کے پیٹ میں اگر حمل ہو، تو اس کا پتہ چل جائے گا، اگر اس کا حمل ہے تو حمل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے پچھلے شوہر کی تعظیم یہاں پہ مقصود ہے، کہ دیکھو عظمت شوہر کی کتنی ہے، تعظیم کتنی ہے، عزت اللہ نے کتنی رکھی ہے عورت کے ذمے، کہ اپنے جو پچھلا سابقہ شوہر تھا، تو چاہے انتقال کر گیا یا اسی طریقے سے اس نے طلاق دے دی، تو اس کا جو اس کے نطفے سے پیدا ہونے والا جو بچہ اگر اس کے رحم میں ہوگا، تو اس کی حفاظت کی جائے، تو اتنے عرصے تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب وہ چاہے 70 سال کی عمر کے اندر کسی بوڑھی عورت کے مرد کا انتقال ہو گیا ہو، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، تو اس کو بھی وہی چیز کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی عدت کا شمار کرنا اتنا ہی پایا جائے گا۔ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن، اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تو اس کے لیے بھی 3 ماہ، اگر اس کو حیض کے ایام نہیں آتے، اگر حیض آتا ہے تو پھر اس کو 3 حیض یا 3 ماہواری اس کی عدت شمار کرنا ہوگا۔ ہاں البتہ اس کے اندر جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لوگوں نے رچائی ہوئی اور بسائی ہوئی اور ڈالی ہوئی اس کے اندر، وہ کیا ہے
کہ بھئی عورت کیا کرتی ہے، عدت کا مطلب سمجھتی ہے بس گھر کے اندر بند ہو جائے، سب لوگوں سے پردہ ہو جائے، یہاں تک کہ والد سے بات نہیں کرنے، بہن سے بات، بھائی سے بات نہیں کر سکتی، بیٹے سے بات نہیں کر سکتی، کسی کو جواب نہیں دے سکتی، ایک کونے میں بیٹھ رہی ہے، سارے معاملات۔ حالانکہ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو عدت کے باہر جب عورت ہو جب بھی اس کے اوپر لاگو ہے کہ جن سے پردہ ہے اس کو پردہ کرنا ہے، جن سے پردہ نہیں ہے ان سے پردہ نہیں کرنا۔ جب اگر عدت کے اندر ہے تو ظاہر سی بات وہی چیز بھی آئی نہیں اس کے اوپر آئیں گے۔ البتہ عدت کا مطلب یہ کہ سوگ کی صورت میں عورت بیٹھے، اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو شریعت مطہرہ کہتی ہے سوگ منائے گی 4 مہینے اور 10 دن تک۔ اور جو مطلقہ ہے جس کو طلاق دی ہے اس کے شوہر نے، وہ بھی سوگ کی صورت میں کہ اپنے آپ کو 3 مہینے تک اپنے آپ کو سوگ کی صورت میں رکھے گی، یہ صورت ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری چیزیں کرنا ہے کہ عورت اگر عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، ضرورت کی صورت میں اگر اس کو باہر جانا پڑ جائے نہیں جا سکتی، ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑ جائے نہیں جا سکتی، اسی طریقے سے کوئی کام کاج جو اس کو کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی، اس شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور عدت کو غلط نام دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہاں تک سننے میں آیا کہ کوئی عورت اگر اپنی عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے شوہر کے انتقال کے بعد، اگر وہ گھر سے 40 قدم دور چلی گئی اپنے گھر سے تو اس کی عدت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ اثر نو دوبارہ سے اس کو عدت شمار کرنی پڑے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور عجیب طرح کی باتیں ہیں کہ بھئی عدت میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پردہ کرنا عدت کے باہر ضروری ہے وہی عدت کے اندر ہے۔ جو عدت کے باہر جن حضرات سے مل سکتی ہے، جن خواتین سے بات چیت کر سکتی ہے، وہ عدت کے اندر بھی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ سوگ کی صورت میں ہو کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کا سر کا جو تاج تھا وہ اٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر رہے، زیادہ باہر نہ نکلے، اچھے لباس نہ پہنے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، سرما تیل نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، صرف اس چیز کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی، کوئی ضرورت کی چیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان تمام خرافات سے، بدعات سے، غلط باتوں سے ہمیں رکنا چاہیے اور اپنی خواتین مستورات کے اندر اس چیز کو پاور کروانا چاہیے کہ بھئی یہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت صرف اس چیز کا نام ہے جو قال اللہ قال رسول، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور فقہا صحابہ کرام نے وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہے۔ فقہا کی صورت کے اندر اس چیز کا نام ہے شریعت۔ ان تمام چیزوں پر جب عمل کریں گے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین خوش ہوں گے۔ اگر ہم بدعات پر، خرافات پر، رسومات پر، رواجات پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ افعال کرنے چاہیے، وہ اپنے کردار سے ہمیں باور کروانا چاہیے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔